لے کے آیا، اپنا قانون لے کے آیا۔ بحمد اللہ تعالی ساڈی خوش نصیبی اللہ نے سانوں وہ دین عطا فرمایا جڑا سارے ادیان تو افضل۔ اللہ نے سانوں وہ قرآن عطا فرمایا جڑا ساریاں کتاباں تو افضل۔ اللہ نے سانوں وہ رسول عطا فرمائے جڑے سارے رسولاں دے سردار بن کے تشریف لے آئے۔ اور یہ تین چیزاں دا میں بیان شروع کیتا ہے، دین اور قرآن اور ذات مصطفیٰ۔ انہاں دے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرمایا یہ تین چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی حفاظت دا اعلان بھی اللہ نے خود فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہاں تیناں دی حفاظت ذات خدا دے ذمے۔ اندازہ فرماؤ اسلام دا محافظ بھی خدا، قرآن دا محافظ بھی خدا، اور میرے مصطفیٰ دا محافظ بھی خدا۔ ان تینوں نال پھر جو ٹکرائے گا تباہی بربادی دا شکار اور پاش پاش ہو جائے گا۔ وہ دے نال ٹکر کون لے سکتا ہے جدی حفاظت کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن ہوگا کرے۔ اس حفاظت دا تذکرہ اللہ نے قرآن کی فرمایا۔ ارشاد ربانی واللہ متم نورہ، اللہ فرماتا ہے اسی اپنے نور نو مکمل ضرور فرماواں۔ اس نور متم نور ہی تو مراد ہے دین اسلام۔ اور جب قرآن دی واری آئی تو پھر بھی اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا قرآن اساں نازل فرمایا، یہ دی حفاظت بھی اساں اپنے ذمے لئی۔ اور میرے مصطفیٰ دی واری آئی، اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کملی والیا لوگاں تو تیرا محافظ بھی تیرا خدا ہے۔ اور حفاظت کرنے والا اللہ پاک آپ ہوئے، حضور دی حفاظت، قرآن دی حفاظت، دین اسلام دی حفاظت۔ ایمان دسو انہاں دے اندر پھر کوئی خرابی ہو سکتی ہے؟ کوئی انہاں تے غالب آ سکتا ہے؟ آئیے یہ تین چیزیں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے قرآن کے اندر نور بھی قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تینوں چیزاں نور بھی نہیں، حفاظت بھی ساڈے ذمے۔ چلو سنیے واللہ متم نور ہی، اتھے بھی لفظ نور دا ذکر ہے۔ یہ دین اسلام نور ہے، یہ دی حفاظت اسی آپ کرنی۔ اور قرآن دی باری آئی، اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اتھے بھی لفظ نور آیا، اس تو مراد ہے قرآن پاک۔ یہ دی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی۔ اور جدوں سرکار دی باری آئی، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تواڈے کو نور جلوہ گر ہویا، کس پاسوں؟ ذات خدا والوں۔ یہ دی حفاظت بھی اللہ کریم نے اپنے ذمے لئی۔ یہ تینیں چیزاں ہی با کمال، تیناں دی حفاظت اللہ خالق کائنات دے ذمے۔ اور دین اسلام دا جنوں سب تو پہلے حضور نے صفا دی چوٹی تے چڑھ کے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تسی علماء کو سنتے رہندے حضور دی زبان اقدس وچوں جدوں اللہ دی وحدانیت دا اعلان نکلا، دین اسلام حضور لے کے جلوہ گر ہوئے، تے پھر اپنے مخالف ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، اور خون دے رشتہ دار خون دے پیاسے ہو گئے، ہر ایک مخالف ہو گیا۔ لیکن اندازہ فرمائی ابو جال مخالف، ابو لہب مخالف، عتبہ مخالف، شیبہ مخالف، مکے دے تکڑے اور پھینڈ قسم دے ذمہ دار سارے مخالف نے۔ لیکن دین اسلام دی حفاظت کا جو کہ ذمہ رب نے اٹھایا، اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، یہ درجہ کمال میں ضرور پہنچے گا۔ کتنے لوگوں نے ریشہ دوانیاں کیتیاں، چلو اس تو پہلے ویکھو نمرود آیا، شداد آیا، فرعون آیا، حمان آیا، قارون آیا، ابو جال پھر انہاں دی لڑی وچوں اے تسلے آئے، ابو جال آیا، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، کس نے اسلام دی مخالفت نہیں کی؟ لیکن انہاں دے نام و نشان مٹ گئے، اسلام دی حقانیت روحانیت وچ فرق نہیں آیا۔ اسلام اج بھی پوری آپ و تاب نال چمک رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چمکے گا۔ کوئی اسلام دا ایک وال تک ڈنگا نہیں کر سکا، کیونکہ حفاظت دا ذمہ میرے خدا نے اٹھایا۔ اور پھر دوسرے نمبر تے اللہ فرماتا ہے قرآن و اسیاب نازل فرمایا، اور قرآن دے محافظ بھی اسیاب ہیں۔ ادا میں پہلے بھی ذکر کر چکا، اللہ نے قرآن دے اندر یہ لفظ ارشاد فرمائے، ارشاد ربانی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا قرآن سی آپ نازل فرمایا، سی حفاظت بھی اپنے ذمے لئی۔
ویکھو نا قرآن دی کتنی مخالفت ہوئی.